یا میں اقبال کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اقبال کی تربیت میں اس کے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے. اس کے والد جو تھے وہ ان پڑھ فلسفی تو کہلاتے تھے لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. والدہ بالکل پڑھی نہیں تھی. تو اس کے باوجود انہوں نے جو اس کی تربیت کی ان میں ایک بات کا خاص خیال رکھا اور وہ تھا کہ ان کو رزق حلال دیا جائے. اب اقبال کی جو مالی حالت تھی ابتدا میں، جو اس کے والدین کی مالی حالت تھی، اس میں اگر ہم یہاں 100 آدمی بیٹھے ہیں تو ان 100 میں سے 90 آدمی سے کم تر تھی. بہت معمولی. والد دردی کا کام کرتے تھے اور معمولی سی مطلب ہے آمدن ہوتی تھی، اسی سے گھر چلتا تھا. تو ایک دن اقبال کے والد کو کسی آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دوسروں کا کاروبار کریں، وہ آج کل بڑا چل رہا ہے، آپ چھوڑیں یہ جو دردی کا کام کرتے ہیں اس میں تو اتنی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ دوسرے جو تھے وہ کھیس جو تھے اس کا کام شروع کیا. اس میں برکت ہوئی، خاصی انکم ہو گئی. تو گھر میں آ کے انہوں نے پیسے دیے تو اقبال کی والدہ نے وہ لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ ہماری آمدن نہیں ہو سکتی، میں ایسی مشکوک آمدن جو ہے وہ گھر میں استعمال نہیں کرتی. میں اپنے بچوں کو وہ رزق حلال کا لقمہ دے رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس میں ملاوٹ ہو. میں بکری پال کے بچے کو مطلب ہے دودھ پلا کے میں بڑا کر لوں گی، لیکن میں یہ بات نہیں کرنے دیتی کہ اس میں کوئی مشکوک یا مطلب ایسی جو کمائی ہو وہ شامل ہو. تو ان کے والد بڑے پرہیزگار آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ دیا، یار یہ آپ نے مشورہ تو دیا تھا کہ آپ یہ کاروبار کریں اور اس میں بڑا پیسہ ہے، اور وہ واقعی مطلب ہے پہلے سے میری انکم 4 گنا ہو گئی ہے. لیکن اب وہ بیجی اقبال کہتے تھے اپنی اماں کو، تو اقبال کی اماں جو ہے وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہے. انہوں نے اپنی بیویوں کو بھیجا. انہوں نے بیجی کو سمجھایا کہ یہ کاروبار ہے، آپ لوگوں کے اس سے واسطہ نہیں ہے، اس میں آمدن ایسے ہو سکتی ہے. تو پھر اس نے مطلب ہے اس چیز کو گوارا کیا اور وہ پیسہ استعمال کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو لقمہ حلال ہوتا ہے اس کے لیے اقبال کے والدین نے بے پناہ مطلب ہے کوشش کی اور اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دی. چنانچہ مطلب اقبال جو ہے وہ اقبال بنا. تو اس میں اس چیز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں نے بہت دیکھا ہے، ہزارہ شاگرد ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے بھی آتے ہیں. تو ان میں اگر یہ چیز ہو تو پھر آگے چل کر جو انسان کے جینز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. میں یہ بات ذرا تھوڑی سی صرف زیادہ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جینز میں انسان کے اندر جو وراثتی مادے ہوتے ہیں ان کے اندر مطلب تبدیلی آتی ہے اور وہ شخصیت جو ہے وہ حرام کے لقمے سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ نقصان میں رہتی ہے. یہ ایک بڑی بات تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ والدین نے اس کو بہت محبت دی. اقبال نے جو اپنی والدہ کے فوت ہونے پر جو مرثیہ لکھا وہ بڑا دردناک ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی. اور ماں سے محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ماں نے ان کو محبت دی تھی. دوسرا جو بڑا کردار ادا کرتے ہیں کسی شخصیت کی تعمیر میں، اقبال کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ اساتذہ ہوتے ہیں. اقبال کو مولوی میر حسن نے سب سے زیادہ متاثر بھی کیا اور پڑھایا بھی. وہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، اپنے دور کے بڑے اچھے استاد تھے. تو انہوں نے اقبال کو عربی بھی، اور اسی عربی کا اثر تھا کہ اقبال جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی لکھنا چاہ رہے تھے، کچھ لکھے بھی، نوٹس بھی لکھے، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تھی. اور یہ جب انگلینڈ گئے پڑھنے کے لیے، بار اطلاع کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی ان کو وہاں موقع ملا تو وہ عربی پڑھاتے رہے مختلف یونیورسٹی میں. تو ان اساتذہ نے اقبال کو اقبال بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. اور اقبال نے اساتذہ کا، یہ بچے سن لیں کہ جب اساتذہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو بچوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اساتذہ کے بے انتہا احترام دے. اقبال کو جب سر کا خطاب دینے لگے انگریز تو انہوں نے کہا کہ میں یہ قبول نہیں کرتا جب تک میرے استاد کو یہ اعزاز نہ بخشا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو مطلب یہ رواج ہے کہ اس کو سر کا ہم خطاب دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں، اس کی کوئی تصانیف ہوتی ہیں، کوئی کتابیں لکھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس کی زندہ تصنیف ہوں، میں اپنے استاد کی زندہ تصنیف ہوں. یہ دلیل کام کر گئی اور انہوں نے مولوی میر حسن صاحب کو بلا کر ان کو باقاعدہ مطلب ہے وہ خطاب دیا. تو تب جا کے مطلب اقبال مانے اور اقبال نے سر کا خطاب جو ہے وہ قبول کیا. تو اقبال کی
قرآن فہمی جو ہے یا اقبال کے افکار کی تعمیر میں مولوی میر حسن کا بہرحال بہت بڑا کردار ہے، زبان کا کردار ہے، پھر زبان سے انہوں نے قرآن کو سمجھا تو اس میں ہوگا۔ ایک بات کہ کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، میں اب اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قول ہے یا حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ پورے بر صغیر کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگوں کا جائزہ لیں تو اس میں واحد اقبال نظر آتا ہے جس کے پس منظر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا اس کے لیے کہ جو بات وہ کہتا ہے جتنی گہرائی تک وہ اترتا ہے وہ عام آدمی اتر نہیں سکتا۔ اور بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا کردار، ہم کسی کی یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ کوئی باقی علماء جو تھے ان کا کردار کم ہے، لیکن درجہ بدرجہ اگر یہ اس بات کو سمجھا جائے تو یہ اقبال پر راست ہے یہ بات کہ وہ تھے بہت زیادہ مطلب ہے اس بات کو سمجھتے تھے کہ مومن کیا ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ اس کی بصیرت کیا ہوتی ہے اور اس بصیرت سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ حب رسول کا ہے۔ اقبال کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ان کی آواز بھرا جاتی تھی جذبات سے، محبت سے۔ شمار واقعہ آتا ہے اس قسم کے، بے شمار گواہ ہے اس بات کے۔ ایک واقعہ ایک آدمی نے سنا، یہ ملفوظات اقبال میں آتا ہے اور یہ اس کے گواہ بے شمار ہے۔ مطلب ہے کہ اقبال کو ایک خط آیا، اس نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں، میں سری نگر میں رہتا ہوں اور میں وہاں سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ایک چیز کی ہے جو میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے وہ خط لکھا۔ اقبال ویسے سست مزاج آدمی تھے، کہیں جانا ہوتا تو بس تساہل کا شکار، کوئی اتنا زیادہ مطلب ہے وہ شوق نہیں رکھتے تھے اور کرتے بھی نہیں تھے۔ دردی کے پاس جانا ہے تو مطلب ہے 10 دن لیٹ کرتے، لیکن خط کا جواب دینے میں ان کے خطوط اس وقت تک جو چھپ چکے ہیں وہ 4 یا 5 جلدوں میں ہیں، بہت بڑی بڑی جلدیں ہیں۔ اقبال کے خطوط سب سے زیادہ چھپے ہیں۔ خط کا جواب دینے میں وہ بہت زیادہ وہ کوشش کرتے تھے، کوئی کسی آدمی کا دل نہ دکھے، کوئی آدمی جو خط لکھتا ہے تو میں اس کو جواب ضرور دوں۔ چنانچہ وہ خط انہوں نے وہ اپنے ملازم جو تھا اس کو دیا کہ یہ رکھ اور شام کو مجھے یاد دلانا، میں نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ وہ عام طور پر وہ ایک خاص وقت مقرر تو اس میں جتنے خط آتے تھے ان کے جواب لکھ دیتے تھے۔ تو وہ جب وہ وقت آیا اور انہوں نے ڈھونڈا تو وہ اس ملازم بھی ڈھونڈ رہا، وہ خط نہ ملا۔ اقبال بڑے اداس پریشان ہوئے، یار وہ آدمی کیا سوچے گا کہ میں نے خط لکھا ہے، ان سے ٹائم لینا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، وہ ملنا ہی جواب نہیں ہے۔ پر وہ پریشانی تھی کافی تھی۔ چند دنوں کے بعد نہ وہ آدمی آ گیا۔ آدمی کی محفل میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا واہ جیسا دیکھا ایسا ہی پایا ہے۔ تو تعارف ہوا تو اس نے کہا جی میں خط لکھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، خود چل میں نے کہا میں دیکھ لوں۔ میں پوچھتا پاچھتا آ گیا ہوں آپ کی محفل میں، میرا فلاں نام ہے اور سری نگر کے قریب ہماری ایک خانقاہ سے ہے، ہمارے کچھ سلسلے ہیں ایسے جس میں ہم مطلب وہ کرتے ہیں جیسے فقیروں کے یا ان کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جماعت تیار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے آگے امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اقبال نہیں آیا، جگہ ان کے پیچھے خالی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں ادھر دیکھنے لگے پیچھے کہ یہ کس کا انتظار ہو رہا ہے جو مطلب اس کا ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، مجھے یوں نیچے کلین شیو، بال پیچھے کی طرف، میں آپ کو دیکھ کے مطلب میں بالکل پہچان گیا کہ یہی اقبال ہے۔ تو اب یہ واقعہ تو چونکہ مطلب ہے ملفوظات اقبال میں موجود ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت کے وہ اس کے گواہ بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت تھی اور دین کو سمجھنے کے لیے یہ محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اقبال کو سمجھنے کے لیے تو بعد کی بات آتی ہے، نہ دین کو سمجھنے کے لیے یہ محبت بہت ضروری ہے، اور اقبال کا اقبال بنا تو اس میں اس چیز کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگ اور ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے۔ میری یہ گزارش ہے اساتذہ سے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے فرائض پوری تندہی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں، یہ نتائج بتاتے ہیں کہ آپ نے ان پہ محنت کی ہے اور ان کی ہے۔
اگر اقبال کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی صرف ایک دن کافی نہیں ہوتا، سال بھر مطلب ہے اس کی تقریبات جاری رکھنی چاہیے. کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا شعروں کا مقابلہ کرا لیا، کبھی کوئز پروگرام کرا لیا، کبھی اور کبھی حیات اقبال پر لیکچر کسی سے دلوا لیا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کی وجہ سے جب ہم اقبال کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ سلسلے کا یہ اس کی ایک کڑی ہوگا، اقبال کو سمجھنا، اقبال کی تفہیم کہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں. آپ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک صدی کے جو بڑے انسان ہیں ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اقبال نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ پنجاب میں آئیں، آپ آئیں تو اقبال دلی چھوڑ کے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ہندوستان کے باقی علاقے سب کو ناز کر کے آپ وہ پنجاب میں آئے. ان کا آپس میں رابطہ تھا، اور 19 اپریل کو ان کو خط ملا سید مودودی کو کہ اقبال کی حالت اچھی نہیں ہے. نذیر نیازی نے یہ بات لکھی ان کو، ان کا یوں کہہ لیں کہ پی اے تھا یا سیکرٹری تھا یا شوقیہ مطلب ان کے ساتھ تھا جڑا ہوا. تو وہ مولانا تیار ہوئے 20 تاریخ کو لی کہ 21 کو میں جاؤں گا، لیکن 20 کی شام کو، رات کو، 21 کی صبح کو ان کو پتہ چل گیا کہ اقبال فوت ہو گیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اس سے اہمیت ذرا آپ اندازہ لگائیں. انہوں نے کہا تھا کہ آج میرا ایک بہت بڑا روحانی جو ہے نفسیاتی، میرا بڑا نفسیاتی جو تقویت کی وہ ختم ہو گئی. یہ بات اقبال نے کی. تو بہت بڑا آپس میں ان کا ذہنی طور پر ہم آہنگی تھی، اور اقبال جو تھے وہ اتحاد چاہتے تھے. انہوں نے مولانا کاشمیری سے، سید مودودی سے، اور بھی بہت سارے علماء سے انہوں نے یہ جو اسلام کو، اس صدی کے اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا، اقبال نے ان پر زور دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اقبال کو سمجھنے کی. جب بھی ہم کوئی دن مناتے ہیں تو اس کا مراد یہی ہوتا ہے کہ افکار کو زندہ کیا جائے، تازہ کیا. اور اقبال کو سمجھنے کے لیے تو بہت ساری مطلب چیزیں اور بھی کرنے کی ہیں. میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ ان سب پر نظر رکھیں، اور اللہ کرے کہ آپ مطلب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم.